السلام علیکم، میں ہوں مس اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مس اختر وائز۔ ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا اور انسانوں کو اس کے سچا ہونے کی خبر دینی چاہیے تو اس نبی کے ذریعے کوئی مفوق العادت نشانی ظاہر کی جو انسانی قدرت سے بالا تر ہوتی تھی۔ ایسی ہی نشانیوں کو معجزات کے نام دیے گئے ہیں، اس لیے کہ ان معجزوں نے مخالفین کو مغلوب و مقہور بنا دیا اور ایمان والوں کا ایمان بڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ یہاں ان میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس نے بھوک کی شکایت کی۔ ایک دوسرا آدمی آیا جس نے رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، کیا تم نے ہیرا کوفہ کا ایک شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا، دیکھا تو نہیں ہے، اس کے بارے میں سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے۔ ایک عورت ہیرا سے سفر کر کے آئے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی، اور اگر تمہاری زندگی نے یاوری کی تو کسریٰ کے خزانوں پر غالب آ جاؤ گے۔ میں نے کہا، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے۔ اور اے عدی، اگر تمہیں لمبی عمر ملی تو دیکھو گے کہ آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی بطور صدقہ نکالے گا اور کسی کو دینے کے لیے ڈھونڈتا پھرے گا، لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عورت کو ہیرا سے سفر کر کے کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی تھی اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کیا۔ اگر اللہ نے تم لوگوں کو لمبی عمر دی تو تیسری چیز کو بھی دیکھ لو گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی ایک مسلمان مٹھی بھر سونا چاندی بطور صدقہ نکالے گا اور اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جسے وہ صدقہ دے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے دینے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ظاہر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صادق آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سرزمین حجاز سے ایک آگ نہ نکلے جو بصرہ میں موجود اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ آگ 3 جمادی الثانی بدھ کی رات میں نماز عشاء کے بعد سن 654 ہجری میں ظاہر ہوئی اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت تک باقی رہی، پھر دھیمی پڑ گئی، جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التذکرہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ اسے تمام لوگوں نے دیکھا اور دیکھا کہ اس نے بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دیا۔ یہ آگ پتھروں کو جلا دیتی تھی اور گوشت کو پکا دیتی تھی۔ بنی عامر کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وہ مہر نبوت دکھلا دیجئے جو آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان ہے، میں بہت بڑا طبیب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایک نشانی دکھاؤں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے ایک درخت کی طرف دیکھا
اور اس آدمی سے کہا اس درخت کو بلاؤ۔ اس نے اسے بلایا اور وہ اچھلتا ہوا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت سے کہا واپس چلے جاؤ۔ وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اس آدمی نے کہا اے بنی عامر، میں نے زندگی میں اتنا بڑا جادوگر نہیں دیکھا ہے۔ صحیح بخاری میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے چند انصار کو بھیجا اور ان کا سردار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عتیق کو بنایا۔ یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرتا تھا اور سرزمین حجاز میں اپنے ایک قلعہ میں رہتا تھا۔ صحابہ جب اس کے قریب پہنچے تو آفتاب غروب ہو رہا تھا اور لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ یہیں انتظار کرو اور میں جا کر دربان سے نرمی سے بات کرتا ہوں، ممکن ہے داخل ہونے دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کے اندر داخل ہو گئے اور ابو رافع کو قتل کر کے جب واپس آ رہے تھے تو ان کا پاؤں پھسل گیا اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا اور آنن فانن ایسا ہو گیا جیسے کبھی اس میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ہم لوگ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ کشادہ وادی میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ایک طرف بڑھے تو میں پانی کا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے آپ نے 2 درخت دیکھے، ان میں سے ایک کے پاس گئے اور اس کی 2 ڈالیوں کو پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے تم میرے لیے جھک جاؤ۔ چنانچہ وہ لگام ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جھک گیا۔ پھر دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی ایک ڈالی پکڑ کر کہا تم بھی اللہ کے حکم سے میرے لیے جھک جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی جھک گیا اور جب دونوں قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جمع کر دیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے تم دونوں ایک ساتھ مل جاؤ، تو وہ دونوں مل گئے۔ یہ دیکھ کر میں پیچھے مڑ کر اس ڈر سے دوڑنے لگا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس نہ ہو جائے کہ میں ان کے قریب ہوں، تو اور دور جانے لگے۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا تو دیکھتا کیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں اور وہ دونوں درخت الگ ہو گئے ہیں اور اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے ہیں۔